ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسی دعا آپ کو بتانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے امت کو تحفتاً ملی، اور اتنی عظیم دعا ہے، مختصر سی ہے لیکن اتنی جامع اور عظیم دعا ہے کہ اگر اس دعا کو بندہ ایک بار خالی پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، تو انعام کے طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق کے جتنی بھی ذکر ہیں، جتنی بھی ان کی عبادات ہیں، ان کے مترادف اس کو ثواب اور اجر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ مستدرک حاکم میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ نقل فرمائی، اور اپنے استاد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کو نقل فرمایا، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ یعنی مستند ترین جو ہے یہ دعا ہے، یہ وظیفہ ہے، چونکہ امت کو اس بات کی طرف آنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کی مستند چیزیں ہوں، پھر ان کے پڑھنے کا اجر بھی ہوتا ہے اور دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ جب آپ ایسی باتوں کی طرف لگ جائیں جن کی سند کوئی نہ ہو، جی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے قرآن نے کہا یا اصحاب رسول نے کہا، وہ چیز تو مستند ترین ہوتی ہے۔ اب اصل چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اجر و ثواب بہت زیادہ ملے۔ اب انسان اجر کے لیے، نیکیوں کے لیے کس طرح کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے۔ اب وہ ذکر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دیگر ساری عبادات کرتا ہے، لیکن وہ عبادات جو ہے جتنی انسان کرتا ہے اس کا مقصود ہے کہ انسان کو اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے، چونکہ قیامت کے دن جو ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جس کا نامہ اعمال کم ہو گیا تو وہ نقصان میں چلا گیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ تو اس لیے جو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، نامہ اعمال جس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ملے گا، تو وہ ہا یعنی خوشی کے ساتھ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرے نامہ اعمال کو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مجھے پاس کر دیا۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ایک نیکی کی بھی اتنی قدر ہے، ایک نیکی کی، کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا ایک نیکی کم ہے، جاؤ لے آؤ پاس ورنہ فیل۔ اب یہ دوزخ دیکھے گا، جنت دیکھے گا، ایک نیکی پہ ادھر جا رہا ہے جنت میں، ایک نیکی کی نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے، تو اب یہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، تو پھر جو ہے یہ بیوی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، اپنے خونی رشتوں کے پاس جائے گا، اولاد جن کے لیے حلال حرام کی اس نے تمیز نہیں کی، ان کے کمانے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے اس نے سود کھایا، چوریاں کی، اس نے جھوٹ بولے، سارے کام کیے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، تو اس وقت بیوی، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ، بہن، بھائی کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ یہ جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اب دیکھیے اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ اس دن سارے فرار اختیار کریں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے۔ جیسے آج کوئی قرضہ مانگے تو آپ منہ ادھر کر لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہ بندہ آ رہا ہے، یہ ہمیشہ قرضہ ہی مانگتا ہے، پیسے ہی مانگتا ہے، تو آپ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، تو وہاں حشر میں بیوی بھی، بہن بھی، بھائی بھی، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، سارے منہ پھیر لیں گے کہ ایک نیکی اس کو دیں گے تو ہم پھنس گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو اب اس وقت نیکیوں کی قدر آئے گی۔ تو یہ مختصر عمل آپ کو بتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اب دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی، اب کتنی ہیں؟ فرمایا انسان کتنے ہیں دنیا میں؟ ابھی
گنتی کرنے والے تو کوئی بھی نہیں ہے جو گنتی کر سکے، چونکہ سارے انسانوں کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آئیڈیا دیتے ہیں جی مردم شماری کی تو ہم نے کہا 7 ارب انسان ہیں، لیکن اگر کم و بیشی میں دیکھا جائے 8 ارب سے زائد اس وقت دنیا میں انسان ہیں۔ اب پھر آگے آپ دیکھیں کہ جنات کتنے ہیں، کوئی تعداد نہیں پتہ، روایات میں آتا ہے کہ انسانوں سے 40 گنا زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اب وہ تعداد بہت زیادہ ہے، جنات کوئی اڑتے ہیں، یطیر فی الہوا سیدہ عائشہ کی حدیث، اور کوئی کلاب او حیات، کوئی جان کی شکل میں ہیں، اس طرح مختلف ہیں وہ۔ اب وہ کتنی تعداد ہے، وہ خربوں سے بھی اوپر ہے، گنتی اکاؤنٹ نہیں ہو سکتی ان کی۔ پھر چیونٹیوں کی خالی 3000 اقسام ہیں، پھر آپ دیکھیے اونٹ کی کتنی اقسام ہیں، پھر گھوڑوں کی کتنی اقسام ہیں، دیگر حشرات الارض کی کتنی اقسام ہیں، اب یہ ساری پرندوں کی کتنی اقسام ہیں، پھر خشکی پہ تو جانور جو ہیں ان کی تو تعداد اور گنتی کوئی گن نہیں سکتا، سمندر کے اندر اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کوئی گنتی نہیں ہے۔ یہ ساری مخلوقات، فرشتے جتنے ہیں، جنات جتنے ہیں، انسان جتنے ہیں، جانور جتنے ہیں، حشرات الارض جتنے ہیں، پرندے جتنے ہیں، یہ ساری مخلوقات جتنی تعداد ہے، اگر آپ رات کو تھکے ہوئے ہوں، آپ بستر پہ لیٹیں، آپ نے اللہ کا ذکر یہ ایک بار یہ کلمات 4 پڑھنے ہیں، ایک بار، اس کی برکت سے جتنے کائنات میں اللہ کی مخلوقات ہیں ان کی دعا، ان کی ذکر کے مترادف برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب کتنا مجرب عمل، اور پھر وہ الفاظ کیا ہے، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ابھی آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو 10-12 بار پڑھیں گے، اتنے آسان الفاظ ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور رات کو سونے سے پہلے بستر پہ تھکے ہوئے لیٹیں آپ، مرد ہے عورت ہے، بس آپ نے 4 کلمات یہ پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے، سارا دن اس نے مشقت کی ہے، چاہے اپنے لیے کی ہے، لیکن اب یہ آخری وقت میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اب آپ الفاظ یہ ساتھ پڑھیں سارے، الحمدللہ الذی کفانی و اوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ اب الفاظ تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو پڑھنے ہوں گے ذرا اور بار بار یاد کرنے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، الحمدللہ الذی کفانی و اوانی، اے اللہ تیری میں تعریف اس لیے کرتا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے کفایت کی، کہ میرے ہر کام کا کفیل بنا، اوانی اور میرے لیے ٹھکانہ بنایا، مجھے گھر دیا، مجھے ہر نعمت دی ہے رہنے کی، اب یہ سارا سکون ٹھکانہ تو نے مجھے عطا کیا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تیری تعریف کروں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی، اے اللہ تیری تعریف ہے ہی اس لیے کہ تو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مشروبات پلاتا بھی ہے، ہر چیز پلاتا ہے، ہر چیز کھلاتا ہے۔ الحمدللہ الذی من علی فافضل، اے اللہ تیری تعریف اس لیے ہے کہ میں کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر بے شمار جو ہے احسانات کیے ہیں، مجھے بے شمار تو نے برکتیں رحمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے صحت دی، مجھے زندگی دی، مجھے راحت دی، آزادی دی، پریشانیوں بیماریوں سے بچایا۔ اور اس کے بعد 3 جملے یہ ہو گئے، چوتھا اب انسان دنیا میں تو گزر ہی جاتی ہے نا، جس طرح بھی گزرے، آخرت کی بات اب کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ تو نے دنیا میں مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس
گاڑی بھی ہے، میرے پاس صحت بھی ہے، میں کھاتا بھی ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہو کہ یہ نہیں کھانا۔ اب دیکھیں نا، لوگ کھا نہیں سکتے، گندم سے منع کر دیا، اس سے منع کر دیا، کھرب پتی ڈالروں کے مالک ہیں، سیلڈ کھا رہے ہیں بس، اور کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ کتنے لوگ ہیں جو زیادہ بڑی تعداد میں، جن کو ہر چیز کھانے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ فرمایا اور مجھے ہر چیز پلائی تو نے، بے شمار نعمتیں ہیں پینے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو نے مجھ پہ احسانات کی برسات کر دی۔ دنیا میری گزر رہی ہے بہترین، لیکن میں چاہتا ہوں آخرت بھی میری بہترین ہو جائے۔ تو اللہم انی اسألک بعزتک، اے اللہ میں تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان تنجینی من النار، کہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اب یہ دعا کر کے آپ سو جائیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال بھر جائے گا، اور اللہ آپ کو جو ہے اگر رات کو فوت ہو گئے تو آپ مغفور ہوں گے، بخش دیے گئے ہوں گے، گناہوں سے پاک کر دیے گئے ہوں گے، اور آپ کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا، چونکہ آپ نے وہ عمل کر کے سوئے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے گناہ کوئی نہیں کیا، چونکہ سو گئے نا۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب